العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور گزشتہ جمعے میں نے ارادہ کیا کہ کچھ زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق گفتگو کروں، تو پھر میں نے اس کو ترک کر دیا تھا اور روزے کے مسائل سے متعلق گفتگو کی. اور آج میں نے ارادہ کیا کہ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ ایک فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہر صاحب مال پر، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اس پہ واجب ہوتا ہے. اور اس کا اسلام کے یہ 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے یہ، اور اس کا انکار کفر ہے، اور اس پہ نہ عمل کرنے والا فاسق و فاجر ہے، اور اس کے ادائیگی میں تاخیر کرنے والا مردود الشہادہ، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. تو اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو کہ کلمہ طیبہ کی اور نماز کی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے تو اس کو فرمایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ فرق کرنے والے پہ سختی فرمائی. اور خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ خلافت میں فائز ہوئے تو اس وقت کئی فتنے تھے حکومت اسلامیہ میں جو اسلام کے پورے نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو ان فتنوں میں سے ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، یعنی وہ زکوٰۃ کو منع کرنے والے لوگوں کا تھا. اچھا، وہ منع کرنے والے بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ بالکل نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے تھے دیں گے مگر اپنی مرضی سے دیں گے، جہاں پہ چاہیں گے دیں گے. اکثر ان میں ایسے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع میں فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ایک بالوں کی رسی بھی اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال میں جمع کراتے تھے میں ان سے لوں گا، ورنہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو بھی ختم کیا. تو اسے اہمیت بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے فوائد، عزیزانہ محترم، فوائد اس کے بے شمار ہیں. اور چونکہ لوگ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عام طور پر 2 قسم کے فوائد ہیں. ایک تو روحانی فائدہ ہوتا ہے اور ایک جسمانی فائدہ ہوتا ہے، ظاہری فائدہ. تو روحانی فائدہ تو دیکھیں یہ ہے کہ یہ بھی ان کاموں میں سے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو کچھ عطا فرمایا وہ سلوک کہلاتا ہے. یعنی جو یہ نیت کر کے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا سمجھ لو وہ سالک بن جاتا ہے، راہ طریقت میں آ جاتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے اس سلوک میں جو 5 باتیں لازمی قرار دی، جن میں کلمہ طیبہ اور اس کے بعد پھر 4 چیزیں: نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ.
اور ان میں سے ہر ایک کام ایسا ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے۔ رمضان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں پچھلی دفعہ ہی کہ روزہ کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور زکوٰۃ کس طرح پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ تک۔ یہ بھی بہت آسان بات ہے۔ دیکھیں، انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ دو تین باتیں ہیں۔ خود اس کا نفس، یہ اللہ تک پہنچنے نہیں دیتا انسان کو۔ شیطان، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے نہیں دیتا، کیونکہ نفس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو معصوم ابن معصوم ہے، جن سے گناہ محال تھا، گناہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہ فرما رہے کہ میں اپنے نفس کے بارے میں بے پرواہ نہیں ہوں، یہ نفس تو برائی کا مشورہ دیتا ہے، تو یہ اللہ کا دشمن۔ اور شیطان کا دشمن ہونا تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچنے نہیں دینا چاہتا ہو۔ اور تیسری چیز ہے مال یا دنیا کی محبت۔ مال یا دنیا کی محبت یہ بھی وہ چیز ہے جو انسان کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور انسان کے اندر فطرتاً یہ محبت پائی جاتی ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ زکوٰۃ جو ہے اس مال کی محبت کو ختم کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بھئی میں نے کمایا کس لیے میں دوسروں کو دوں، میری ضرورت کی چیز ہے، میرے بعد میں کام آئے گی اور یہ اور وہ۔ لیکن اپنے نفس اور عقل کو قربان کر کے بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت کٹتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اور مال کی محبت ختم ہونا دراصل اس کا دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونا، کیونکہ دل جو ہے اس میں ایک ٹائم میں ایک محبت ہوتی ہے، ایک سے زیادہ محبت نہیں آ سکتی۔ تو جب مال کی محبت ہوئی تو خدا کی محبت نہیں ہوگی، جب خدا کی محبت ہے تو اب مال کی محبت نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے قلوب جو ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ مال کی محبت کے، تبھی وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم الشان چیز ہے پھر جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے، اور اس کا روحانی فائدہ۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال میں اضافہ ظاہری طور پہ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جی میں تو اپنے مال کو خرچ کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کے پاس 100 روپے موجود ہے، اس میں سے وہ 2.5 روپے کسی کو دے دے گا تو آپ 100 تو نہیں بچیں گے نا، 97.5 بچیں گے باقی۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب ظاہری اعتبار سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مال کم ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو جناب اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ظاہری طور پہ چیز کم ہوتی ہے مگر حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی موٹی مثال ہے کہ ایک باغبان ہے جو مالی ہوتا ہے، باغ کے اندر کس لیے رکھا جاتا ہے؟ تاکہ باغ کی نگہداشت ہو اور باغ کے پودے پروان چڑھے، اس میں زیادہ پھل آئیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہر 2-3 مہینے بعد جو اتنی بڑی صحیح کینچی ہوتی ہے اس کے پاس، اور مختلف پودوں کو کھٹاکٹ کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس سے جا کے پوچھے بھائی صاحب تمہیں تو باغ کو پروان چڑھانے کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ یہ پودے جلدی بڑے ہوں اور یہ جوان ہو اور پھل دیں، اور تم نے یہ کاٹ پیٹ شروع کر رکھی ہے۔ تو یہ کہے گا کہ بھائی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پودے جلدی پروان پر چڑھے اور پہلے سے زیادہ پروان چڑھے اور اس میں اچھے پھل آئے، کیونکہ اس کا پروسیس یہی ہے کہ جب اس کی کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے تو پھر پودے جلدی جوان ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ اچھا پھل آتا ہے اور پہلے سے زیادہ آتا ہے۔ تو اسی طرح مال کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ ہمارے مال کی کٹائی چھٹائی کرتی ہے
تو پھر اس پودے کی طرح پھر اس میں بھی نمو ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے اور مال بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تو میرا چند ایک باتیں اور میں ذکر کر دوں کہ یہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے۔ تو دیکھیں زکوٰۃ جن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے ان کی چند شرائط ہیں، جب وہ شرائط اس بندے میں پائی جائے گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نمبر 1 پہلے تو مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ عاقل ہونا چاہیے، عقل مند سے مراد پاگل نہ ہو۔ عقل مند سے مراد یہ نہیں کہ ذہین بہت زیادہ ذہین ہو، مراد یہ کہ پاگل نہ ہو، یا پہلے تھا پھر پاگل ہو گیا یہ مکمل، تو اس کے مال پہ اب زکوٰۃ نہیں ہے، پاگل کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ ہے جو عقل مند ہوتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ نمبر 3 بالغ، بالغ ہونا شرط ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ تو اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں اربوں کا مال رکھا ہو، تو چھوٹا بچہ اس کے ملکیت میں۔ اب چھوٹے بچے کی ملکیت میں بعض اوقات جو ہے وہ وراثت میں اس کو مل جاتا ہے، بعض اوقات اس کو کہیں سے گفٹ مل جاتا ہے، بہرحال کسی طریقے سے بھی مل جائے اس کو، تو اس کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ 3 شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، لازم ہونے کے لیے، کہ وہ آزاد ہو۔ تو فی زمانہ تو سبھی آزاد ہی ہیں، یہ پہلے زمانے کے حساب سے فقہا نے بیان کی تھی، جب غلامی کا دور تھا تو غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد وہ صاحب نصاب ہو، یہ 5ویں شرط ہوگی، صاحب نصاب، یعنی نصاب والا۔ اور نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی کرنسی ہو، کرنسی کہہ رہا ہوں میں جو چلتی ہے دنیا کی کوئی سی بھی ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، پاکستانی روپیہ ہو، جو بھی ہو، جو چل رہا سکہ رائج الوقت ہے، تو اگر اس قیمت کی، مطلب آج کل چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے، زکوٰۃ کے لیے ابھی 3-4 دن پہلے دیکھی تھی، اب یہ تو نہیں معلوم چاندی کا آج کل ریٹ کیا، آج کا ریٹ کیا ہے، لیکن دیکھو 1,32,000 روپے تقریباً بنتی ہے قیمت زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 1,32,000 روپے تقریباً۔ یہ فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ آپ 1 تولہ چاندی کی قیمت لے لیجئے، 52.5 سے ضرب کر لیجئے تو نکل آئے گی۔ تو یا تو اس کے بعد 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کوئی بھی کرنسی ہو، ٹھیک ہے۔ کرنسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ڈالروں کے اندر اپنا پیسہ رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستانی کرنسی سے بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں، جیسا گورنمنٹ کی حالات کی وجہ سے جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آئے دن بینکوں میں رکھا رکھا پیسے کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے لوگ ڈالرز اور دیگر کرنسیوں میں رکھتے ہیں۔ یا پھر وہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو، یعنی عام سامان کی صورت میں، البتہ گائیں، بکری اور اونٹ وغیرہ کے اندر اس کی الگ نصاب ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے لوگ اس سے تعلق رکھنے والے، تو بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کوئی تجارت بھی کر رہا ہے تو اگر اس کی مال کی قیمت 1,32,000 تقریباً بنتی ہے تو اب سمجھ لو اس پہ وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے۔ اچھا پھر ایک اور بات میں بتا دوں، اس میں اگر کسی کے پاس تھوڑا سا روپیہ ہو، تھوڑی سی چاندی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟
نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 1,32,000 روپے روپیہ اس کے پاس، تو پھر دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ دونوں کی قیمت ملا کر 1,32,000 بن رہی ہے، اگر بن رہی ہے تو ہو جائے گی زکات۔ اور 2 نہیں 3 چیزیں بالفرض، سونا بھی ہے تھوڑا سا، تو سونا تو 1 تولہ ہوا تو میرا زکات، صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ کرنسی ہو، نہ کوئی اور چیز، نہ مال تجارت، تو پھر زکات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 7.5 تولہ نہ ہو جائے۔ لیکن تھوڑا سا سونا ہے، آدھا تولہ لے لیجئے، 1 تولہ لے لیجئے، 1 تولہ تو ویسے اب تو 1,32,000 سے زیادہ کا ہی ہے آئی تھنک۔ تو تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا پیسہ، اب ان تینوں کو ملا کے کیلکولیٹ کریں گے کہ اس چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا۔ اگر 1,32,000 تک پہنچ رہا تقریباً اس زمانے کے اعتبار سے، تو پھر اس سارے مال پہ زکات ہو جائے گی اس کے، ورنہ اس سے کم ہے تو زکات نہیں ہوگی۔ چلے اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ مسائل سیکھنے کو ہوتے، لیکن تو بہرحال جس کا نصیب میں ہوتا سیکھتا ہے وہ۔ صاحب نصاب ہو، اب یہ 6ٹھی شرط ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے شروع کیا تھا اسلام، عاقل، بالغ، ٹھیک ہے، آزاد، اور پھر صاحب نصاب ہونا، 5ویں شرط۔ اب 6ٹھی شرط کیا ہے؟ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس مال کا قرضے سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا۔ بالفرض کسی آدمی کے پاس ہے اتنی رقم، مگر اس کے پاس کچھ قرضہ بھی ہے، اس پر کچھ قرضہ بھی ہے، 1,32,000 ہے، لیکن کسی آدمی کا 2,000 روپے قرضہ یا 1,000 روپے قرضہ جس کو ادا کرنا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچتی ہے نہیں بچتی؟ تو وہ تو 1,32,000 روپے بن رہی تھی، اب 1,000 روپے قرضے کا ہم ادا کر دیں گے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 1,31,000۔ تو اس میں تو چاندی نہیں آئے گی نا 52.5 تولہ، وہ تو 1,32 میں آئے گی، تو اب اس پہ زکات نہیں ہوگی۔ یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اور کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن اس کے اوپر زکات جو ہے، اس کے اوپر قرضہ جو ہے 2 کروڑ ہے یا 1 کروڑ ہی ہے یا 99 لاکھ ہے، تو اس پہ بھی زکات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مال قرضے میں جھگڑا ہوا۔ کیونکہ قرضہ اگر ادا کرتا تو پھر اس کے بعد اتنی رقم نہیں بچے گی جو نصاب تک پہنچے، تو اس پہ زکات نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک مثالیں میں آپ کو دے کر بتا رہا ہوں۔ اب 7ویں شرط کیا ہے؟ 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، وہ مال اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے جس کے پاس 1,32,000 تو ہے، لیکن اس مہینے جو خرچہ ہوگا وہ بھی اس کو اسی پیسے میں سے کرنا ہے جو کرنٹ منتھ ہے۔ تو اب کرنٹ منتھ کا خرچہ نکالے گا، وہ بجلی کا بل نکالے گا، گیس کا بل نکالے گا، بچوں کی اسکول کی فیسز نکالے گا، کھانے پینے کا اور دیگر چیزیں وہ نکالے گا۔ اگر ان کو نکالنے کے بعد، ٹھیک ہے، یا تو الگ سے رکھا ہوگا، اکثر الگ سے رکھا ہوا نہیں ہے، تو ابھی اسی 1,32,000 میں سے نکالے گا تو پھر نصاب نہیں رہے گا، تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے۔ یعنی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اور حاجت اصلیہ کی مثال لے لیجئے، تجارت کر رہا ہے، اس میں سامان رکھا ہوا، دکان ہے، تو دکان اپنی ہے تو دکان پہ زکات نہیں ہے، یہ دکان اس کی حاجت اصلیہ ہے جس میں رکھ کے کاروبار کر رہے ہیں۔ اس طرح دکان کے اندر جو فکسچرز ہیں جن کو بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، جیسا کہ کپڑے کا دکاندار ہوتا ہے، اس کے درمیان میں الماریاں لگی ہوتی ہے، کینچی ہوتی ہے، گز ہوتا ہے، وہ لائٹ لگی ہوتی ہے، دیگر چیزیں لگی ہوتی ہیں، کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ مالی تجارت نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ میں ان کو کیلکولیٹ نہیں کریں گے، صرف اس مال کو کیلکولیٹ کریں گے جو آپ نے بیچنے کے لیے
رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ چیزیں دیگر چیزیں اس کی حاجت اصلیہ میں آ جائیں گی. تو حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو وہ. اب آگے چلیے، 7 شرطیں ہو گئی. اب 8ویں شرط ہے حولان حول، یعنی اس مال پر، یعنی جس میں یہ تمام شرائط، پچھلی 7 شرائط جو میں نے بیان کی ہے وہ پائی جائے، پھر اس پہ 8ویں شرط یہ پائی جائے کہ اس پر 1 سال گزر جائے. ٹھیک ہے جی، تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اب 1 سال گزرنے سے مراد کیا ہے کہ پورے مال پہ 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. جیسے سال کے شروع میں آپ جو صاحب نصاب تھے اور درمیان میں وہ کم زیادہ ہوتا رہا، لیکن سال کے اختتام پر پھر آپ صاحب نصاب ہیں. یا ہے کہ صاحب نصاب تھے لیکن اچانک آپ کے پاس پیسہ اور آ گیا، تو جو نیا پیسہ آیا اس کا سال بھی یہی پیسہ مانا جائے گا جو پچھلے پیسے کا تھا، اور ساری کے سارے پیسے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چاہے وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ٹائم پورا ہونے سے 1 منٹ پہلے آیا ہو. تو بل پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے تھے تو ابھی تک تو 2 لاکھ ہی تھے، لیکن اچانک ابھی زکوٰۃ کا ٹائم ہونے والا تھا، 1 آدھ دن پہلے جو اس کے پاس 10 لاکھ آ گئے کہیں سے، تو اب صرف 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اب وہ 10 لاکھ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں. کیونکہ کرنسی ایک ہی چیز ہے، الجنس یشمل الجنس، یہ قاعدہ ہے کہ جو ہم جس چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو میں نے موٹی موٹی باتیں بتائی تھی کہ کس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا، آگے تو اور بہت کچھ سمجھانے کا تھا، لیکن بہرحال اب کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو میں نے ابھی پیچھے باتیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی ٹائم نہیں، کیا کریں. کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 8 مصارف بیان کیے ہیں. مصارف صرف کی جمع ہے، مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کہتا ہے خرچ کرنے کی جگہ، یعنی کن لوگوں پہ زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے. یہ وہ نہیں ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیا اپنے اپنے کو، یہ وہ چکر نہیں ہے، یہ اللہ کا فرض ہے. بعض لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا کہ جو سامنے نظر آیا اٹھا کے دے دیا اس کو. ایسا نہیں ہے، یہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو آپ کی مثال وہی ہے جو کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی ہے. کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا فریضہ ہے اور اللہ نے بتا دیا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰتیں دینی چاہیے. اور ان تمام باتوں کا خلاصہ اگر نکالا جائے کہ جو 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرعی فقیر ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ ویسے تو کوئی بھی اپنے آپ کو فقیر نہیں مانے گا، لیکن شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو یا اتنا مال نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو. اس کی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال نہ ہو کہ جس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے، تو وہ شخص شرعی فقیر کہلاتا ہے. تو شرعی فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اس کا مانگنا جائز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. سوال کرنا اسی کے لیے حلال ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، سوال وہ کر سکتا ہے، باقی سوال کرنا حلال نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس میں خرچ کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتنی اندھی ہو رہی ہے، اتنا غلط طرز عمل چل رہا ہے یہاں پر کہ علامان والحفیظ لوگوں کی زکوٰتیں ضائع ہو رہی ہیں، زکوٰتیں ضائع کی جا رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ اشتہارات چل رہے ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل کا چل رہا ہے، کبھی کسی ادارے کا چل رہا ہے، اور آپ ان انسٹیٹیوٹس میں جا کر معلومات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کی زکوٰۃ کی رقم پہلے ان کو ملی ہے نا، اسی سے یہ اسپانسر کر کے آپ کے اشتہارات چلا رہے ہیں. حالانکہ آپ سے رقم ان لوگوں نے لی تھی زکوٰۃ میں مریضوں کے لیے، مگر ان کے پاس کوئی دین کا اصول نہیں ہوتا، اندھی ہوتی ہے، اور مزید پیسہ کمانے کے چکر میں
کیونکہ شیطانی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے, دینی سوچ تو ہوتی نہیں ان کے پاس, بس وہ شیطانی سوچ یہ تھی یار لوگوں کو فائدہ ہوگا نا یار, تھوڑا سا پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ 10 لاکھ روپے اور آ جائیں گے. کیونکہ ایک ایک منٹ کے, یہ رمضان کا جو ٹائم ہے پرائم ٹائم ہوتا ہے, اور پرائم ٹائم کے اندر اشتہار چلانے کا ایک ایک منٹ کے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے لگتے ہیں. تو وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ تو ان کے باپ کے خزانے لگے ہوئے ہیں. یہ وہی پیسے ہوتے ہیں جو آپ زکوٰۃ فطرات صدقات کی صورت میں ان کو دے رہے ہوتے ہیں, تو اسی کو یہ انویسٹمنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھاتے, تو سراسر حرام ہونا جائے. اسی طرح بعض لوگ ہیلے کر کر کے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بلکہ کمپلینس یہ آتی ٹیلی ویژن تک چل رہے ہیں اس سے. ہیلے زکوٰۃ کے پیسوں کو ہیلے کر 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 کے ٹیلی ویژن کے خرچے پورے کیے جا رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور تیسری بات, قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا والمؤلفۃ قلوبہم, والمؤلفۃ قلوبہم, اور دلوں کی تعلیم, بلکہ والعاملین علیہا, اور زکوٰۃ جائز دینا ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کے عامل ہوتے ہیں. یعنی پہلے جب حکومت اسلامیہ ہوتی تھی تو اس زمانے میں حاکم وقت مقرر کرتا ہے زکوٰۃ کو جمع کرنے والے, اور زکوٰۃ کو جن کو جمع مقرر کیا جاتا تھا تو پھر اسی رقم سے حاکم وقت ان کی تنخواہ مقرر کیا کرتا تھا, تو وہ کہلاتے ہیں عاملین علیہ, یعنی زکوٰۃ کے عاملین. اب فقہ کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ ایک مدت سے حکومت اسلامیہ نہیں ہے, کوئی امیر المومنین نہیں ہے, تو اس لیے یہ کسی کو اپنی مرضی سے آپ زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے لگا دیں, صدقات کو جمع کرنے کے لیے لگا دیں, اور پھر اسی میں سے اس کی تنخواہ طے کر دیں, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ کام امیر المومنین کا, حاکم اسلام کا ہے. اور آج کتنی تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں کہ ان کے چندے مانگنے والے ڈھیروں کی تعداد میں, آپ کو مسجد کے اس گیٹ سے باہر نکلو تو 2-4 کھڑے ہوں گے, اس گیٹ سے باہر نکلو تو 2-4 کھڑے ہوں گے. اچھا, ایک مسجد میں نہیں, ہر مسجد میں ان کی اتنی لائن لگی ہے, کیونکہ انہوں نے ہر آدمی کو اس کا عامل بنا کر اس کی تنخواہ اسی میں سے رکھ لی ہے, جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ وارث شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں, اردو کی کتاب پڑھنا آتی ہے, دیکھ لینا اس کے اندر کہ یہ اختیار صرف حاکم اسلام کا ہے کہ تنخواہ کے اوپر بندے رکھ کر جو ہے وہ عاملین علیہ کے ذمر میں لے کے آئے. لیکن آج جگہ جگہ چندہ پارٹیاں گھوم رہی ہوتی ہے اور ان کی تنخواہ اسی میں لگی ہوتی ہے. تو میرے بھائی, وہ دینا بھی, ان کو تنخواہ بھی دینا جائز نہیں ہے, نہ ان کا تنخواہ لینا جائز ہے, اور نہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. یہ مسئلہ سن لیجئے غور سے, اور جو شریف فقیر ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہاں پہ تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ جناب یہ چندے کی پیٹی تمہیں کھولنی ہے, تو اس کا طے شدہ ہوتا ہے کہ بھئی 20% یا 50% تیرا ہوگا, اور باقی جو ہے اس تنظیم کا ہوگا جس کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں. کیونکہ آپ فری میں کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے ہیں. تو میرے بھائی یہ ناجائز کام ہے. یہ امیر المومنین ہو وہ مقرر کرے گا عاملین, ہر شخص اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتا. تو آج لوگوں نے پیسے جمع کرنے کو کاروبار بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. رب کریم ہماری زکوٰۃ کو ضائع ہونے سے بچائے, اور ایسے لوگوں کو بھی عقل عطا فرمائے, اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے الحمدللہ ہر سال تھرپارکر سے, ہمارے تھرپارکر کے مشہور عالم دین حضرت علامہ مفتی علی نواز جاگرو صاحب تشریف لاتے ہیں, جو وہاں پر تھرپارکر کا سب سے بڑا مدرسہ نظامیہ چلا رہے ہیں. تو ہر سال تشریف لاتے ہیں یہ زکوٰۃ کے لیے, خیرات کے لیے, صدقات کے لیے, اور الحمدللہ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ مدرسے کا کام چلتا رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ مٹی ایک ایسا دور دراز علاقہ تھرپارکر کا کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی بھی شاید آدھی سے کم ہو, تو وہاں پر مدرسہ چلانا بڑی مشکل بات ہے. لیکن الحمدللہ یہ لوگ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے چندے کی رقم, اپنے زکوٰۃ, خیرات, صدقات ان کو دیجیے, تو الحمدللہ مستحق جگہ پہ دیں گے جن کو ہیلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہیلا کر کے استعمال نہیں کرتے, ڈائریکٹ غریب لوگوں کو لگے گا آپ کا مال, جو غریبوں کا حق ہے. اسی طرح دارالعلوم نعیمیہ کو, اسی طرح طوبہ ویلفیئر کو آپ اپنے رقمیں جمع کرا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نماز کے بعد حضرت موجود ہوں گے باہر, حضرت علامہ مفتی علی نواز جاگرو صاحب, آپ ان کے ساتھ پورا تعاون کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.